السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام تکالیف کو آسانیوں میں بدل دے، آپ کی پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دے، آپ کی بیماری کو صحت میں بدل دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ جہاں کہیں بھی کسی بھی ٹیسٹ میں ہیں، کسی بھی آزمائش میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد آپ کو وہاں سے باہر نکالے، آپ کو سرخرو کرے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پڑھیں جب بھی کوئی مومن اس کو پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ٹینشن، اس کی پریشانی اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ وہ ایسی جگہ پر قید تھے، ایسی جگہ پر بند تھے جہاں پر انسانوں کی رسائی نہیں، یعنی سمندروں کے اندر، اندھیروں کے اندر، وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی ایسا ٹیسٹ، کوئی ایسی آزمائش آپ پر پہنچی ہو جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، آپ نے امیجن بھی نہ کیا ہو، اور ارد گرد دنیا والے جانتے بھی نہیں آپ وہاں سے کیسے گزر رہے ہیں، تو آپ بھی یہی دعا پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی وہیں سے نکالے گا انشاءاللہ ڈارکنس سے لائٹ میں لے کر آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ایگزامپلز ہمارے لیے بنائی ہیں، جتنی ایگزامپل سیٹ کی ہیں کس لیے سیٹ کی ہیں؟ تمام پیغمبروں کے ساتھ جو پرابلمز آئی، انہوں نے جو دعائیں مانگی، وہ آپ ہی کے لیے تو ہے کہ انہوں نے کیسے سٹینڈ لیا، کیسے اپنا اللہ پر توکل کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے رستے نکالے۔ تو ہمیں بھی یہی کچھ کرنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اعتراف کرنا ہے اپنی غلطیوں کا، اعتراف کرنا ہے توحید کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے غم آپ سے دور کر دے گا انشاءاللہ۔ آج پردہ سیریز 2 کا ڈے 3 ہے انشاءاللہ، اور سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اس حق کو سن کر اس پر عمل کریں، آمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آئی، اور شاید لڑکیوں کی سب سے زیادہ پردے میں یہی ایک پرابلم آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پردہ کریں گے تو رشتہ نہیں آئے گا، پردہ کر رہے ہیں رشتے نہیں آ رہے، پردہ کر رہے ہیں رشتے آتے ہیں لیکن چلے جاتے ہیں، پردہ کر رہے ہیں رشتے آتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا ان کو پکچر دکھائیں کہ نہ کریں، پردہ کر لیا ہے، شادی ہونے والی ہے، شادی پر کیا کریں، کیسے سب کچھ سیٹ کریں، یہ سب کچھ آج انشاءاللہ ڈسکس ہونے والا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ میری پیاری بہنوں، جو یہ سوچ کر پردہ نہیں کر رہی کہ اگر پردہ کر لیا تو رشتے نہیں آئیں گے، تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے، یہ صرف ایک خوف ہے، صرف ایک خوف ہے، وسوسے آپ کے دلوں میں آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رشتہ نہ ہونے کی 100 وجوہات ہوتی ہیں، 100 وجوہات جو رشتے والے بتاتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جی قد چھوٹا ہے، قد لمبا ہے، موٹی ہے، پتلی ہے، رنگ ایسا ہے، گھر اپنا نہیں ہے، کوالیفیکیشن زیادہ ہے، ہمارے لڑکے کے ساتھ نہیں سیٹ ہوگی، گھر اتنا پیارا نہیں ہے، لڑکا کہاں آ کر بیٹھے گا، لڑکی کی جو ہے وہ آنکھیں نہیں پیاری، آنکھوں میں لگتا فرق ہے، لڑکی لگتا صحیح طرح چلتی نہیں، کہیں اس کو پولیو نہ ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ، کئی اس طرح کی باتیں۔ تو رشتہ نہ ہونے کے بہانے ہزار ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، ان کی ریجیکشن کی باتیں ہیں، دیٹس اٹ، ٹھیک۔ پردے کی وجہ سے کسی کے رشتے میں پرابلم نہیں آئے گی، یاد رکھیں۔ پرابلم ایسا اس طرح کے کہ آپ سوچیں کہ اس کی وجہ سے رشتہ نہ ہو، آپ کو لگتا ہے، ٹھیک ہے، میرے پوائنٹ کو دھیان سے سنیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا رشتہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کا رشتہ اسی کی وجہ سے ہوگا۔ جتنی باقی میں نے آپ کو بتائی ہیں باتیں، وہ ساری دنیاوی باتیں ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نے نہیں رشتہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو پردہ ہے، یہ چونکہ اللہ کا حکم تھا اور آپ نے اللہ کے حکم کو اوبے کیا اور آپ نے اس کو مانا، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر انشاءاللہ ایسی پریشانی نہیں آئے گی کہ آپ بولیں آپ کا رشتہ ہی نہیں ہوگا، یہ صرف خوف ہے،
ٹھیک. دیکھیں پرابلمز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ جب ڈیلنگ کر رہے ہیں رشتے کے دوران، وہاں آپ سوچیں کیا کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے لڑکے والے، ان کو کیسے کہنا ہے کہ لڑکی نے پردہ کرنا ہے، سسرال میں بھی اس نے پردہ کرنا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے. سب سے پہلے اپنے دماغ سے یہ خوف نکالیں کہ پردہ رکاوٹ نہیں بنے گا. جن کے رشتوں میں پردہ رکاوٹ بنا ہے نا، یاد رکھیں وہ رشتہ ان کے لیے بہتر تھا ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پردے کے ذریعے سے اس شر کو دفع کر دیا، یعنی اس کو دور کر دیا. اگر کسی کا پردے کی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ ہوا ہے، ایمان لے آئیں اس بات کے اوپر کہ اس پردے نے آپ کی حفاظت کیا، اس پردے نے آپ کو اس رشتے سے بچایا. یاد رکھیں، آپ کو لگ رہا رشتہ ریجیکٹ ہوا ہے، نہیں، اس پردے نے ایک شیلڈ کی طرح آپ کی پروٹیکشن کی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. اس لیے اپنے دل سے خوف نکالیں. یہ جب میں نے پردہ کیا تھا تو مجھے اس طرح کی باتیں سننے کو ملی تھی کہ فلاں عورت ہے، وہ 2 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، کسی نے واقعہ سنایا میرا پردہ کر لینے کے بعد، ٹھیک ہے، ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اور ریزن کیا جی، وہ چونکہ وہ شرعی پردہ کرتی ہے. میرے لیے بڑا اسٹرینج یہ چیز تھی، اور چونکہ میں نئی تھی اور اپنے خاندان میں بھی میں وہ پہلی بندی تھی جس نے پردہ کیا تھا، تو میرے لیے یہ چیز اسٹرینج تھی. لیکن جب آپ ایمان لے کے آتے ہیں نا اللہ پر کہ اللہ آپ نے میرے لیے ثانیہ پیدا کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ثانیہ پیدا کرتے ہیں. وہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پردے کی وجہ سے رشتہ نہیں ہوا، 100 اور وجوہات ہوتی ہیں. لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کچھ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لڑکی والوں کی بھی تک ڈیمانڈ ہوتا ہے نا. لیکن لوگ سمجھنے والے، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے رشتہ نہیں ہوا کیونکہ یہ پردہ کرتی ہے، لیکن پیچھے کچھ اور وجہ ہوتی ہے. پردے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. یاد رکھیں کبھی نہیں. آپ کے لیے آپ کا پاتھ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کبھی نہ سوچئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا رشتہ نہیں کریں گے. میں پہلے بھی کسی کو یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مثال بنائے گا دوسروں کے لیے. دیکھیں میں اپنی جگہ پہ میں نے پردہ کیا، آپ لوگوں کے لیے سیریز بنائی، آپ لوگوں نے پردہ کیا، میرا کام ختم ہو گیا. ٹھیک، آپ اپنے ایریے میں تھی، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا آپ کے اپنے ایریے کے لیے، کیونکہ وہاں میں نہیں آ سکتی تھی. میرے پوائنٹ کو دھیان سے سنے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ سے کسی نہ ایک انسان کو اٹھاتے ہیں. تو آپ اس میں الحمدللہ تسلی کیا کریں، خوش ہوا کریں، ایک پازیٹیو پراؤڈ فیل کیا کریں، پازیٹیو پراؤڈ کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے چنا. سپوز آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھی، اتنے زیادہ میڈیکل اسٹوڈنٹ میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چنا. میں تو وہاں نہیں جا سکتی تھی نا، نہ میں وہاں جا کے پردے کا درس دے سکتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ان سب کے لیے، رائٹ. اسی طرح سے ہو سکتا ہے آپ کسی بیکورڈ ایریا میں رہتی ہوں، مطلب کہ گاؤں ٹائپ کا ایریا، اور وہاں پہ لوگ بہت زیادہ بدعت، خرافات اور شرک میں مبتلا ہیں، اور وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چن لیتا ہے. آف کورس یہ آپ کے لیے ٹف سچویشن ہوگی، ان سب کے اگینسٹ کھڑا ہونا، بالکل اس طرح سے جیسے مکہ والے حالات تھے، ٹھیک، لیکن آپ کو فتح ہوگی. اللہ نے آپ کو چنے، مطلب آپ کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، آپ یہ ڈیل کر سکتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، لیکن جب مشکلات آتی ہیں نا تو ہم اور مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں، ہوتے چلے، ہمیں خود بھی محسوس نہیں ہوتا. لٹرلی جب میں نے پردہ کیا تھا تو اس وقت مجھے مطلب میں امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی میں سب کو کیسے فیس کروں گی، اور کیا فیس کروں گی تو کیا میں کھڑی رہوں گی، اور کیا میں اتنا کھڑی رہوں گی کہ وہ لوگ سرنڈر کر دیں گے. مطلب یہ اس وقت خیال نہیں آتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے. جب آپ کو پتا ہے نا کہ آپ صحیح ٹریک پر ہیں تو اس پہ ایسے جم جائیں، ڈٹ جائیں آپ کہ بس میں نے نہیں ہلنا. دیکھیں ایک ضدی بچہ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے ماما نہیں کرنا میں نے کام، حالانکہ وہ کام صحیح ہے، نہیں کرنا، وہ مار کھا لیتا ہے وہ نہیں کرتا، حالانکہ وہ غلطی بھی ہوتا ہے. لیکن ہم ایسے بچے ہونے چاہیے جو حق پہ ایسے ضد پہ کھڑے ہو گیا، حق پہ، ٹھیک ہے. یاد رکھیں کہ میں نے نہیں ہلنا، جو کرنا کر لیں، میں نے نہیں ہلنا. یاد رکھیں سب لوگ سرنڈر کر دیتے ہیں، سب باتیں کریں گے، کچھ بھی کریں گے، کیونکہ حق کی جو لڑائی ہے نا باطل کے ساتھ، اس میں جیت حق کی ہوتی ہے، جیت سچ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوا کرتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد نہ کرے. بس پریشانیاں، آزمائشیں، ٹیسٹ، یہ تو دیکھیں یہ تو حصہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تو حصہ ہے، لیکن ہار نہیں مانتے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ خوف نکال دیں کہ پردے کی وجہ سے میرا رشتہ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اچھے نیک مرد عطا فرمائے گا انشاءاللہ، جو آپ کو ڈیزرو کرتے ہوں گے.
اللہ نے آپ کو پردہ کروا کے اگر ایک ویلیو دی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے انسان کے ہاتھ میں دے گا جس کو آپ کی قدر ہے. اب دیکھیں ایک اور بات کہ اب ہم آہستہ آہستہ اسٹیپ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جب آپ کے رشتہ آتا ہے تو آپ نے تو پردہ کیا ہوا ہے الحمدللہ. اب ہم آہستہ آہستہ اسٹیپ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جب آپ کے رشتہ آتا ہے تو آپ نے تو پردہ کیا ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ. تو اب جب رشتہ آتا ہے اور وہ لوگ آپ سے بات چیت ہوتی ہے جو بھی ہے، اگر ان کی ڈیمانڈ پردہ نہیں ہے یا آپ ان سے پردے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی میں نے پردہ نہیں اتارنا اور وہ اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، تو کبھی وہاں پہ رشتہ نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں. کیونکہ جو اللہ کے حکم پر چلنے والوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے، وہاں آپ کا کوئی کام نہیں، وہاں آپ کی کوئی خوشی نہیں، وہاں آپ کا کوئی سکون نہیں، وہاں آپ کی کوئی لائف نہیں جو آپ کو جنت میں لے جائے، وہاں کوئی آپ کے بچوں کے لیے بہترین مستقبل ہو ہی نہیں سکتا. مارک مائی ورڈز، اگر کوئی رشتہ ایسا آئے جو آپ کو کہے کہ بیٹا بیٹی آپ کو نقاب اتارنا پڑے گا، ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا، وہ کروڑ پتی ہوں، ریجیکٹ کرتے، آپ ریجیکٹ کریں. آپ کو نہیں چاہیے وہ رشتہ. کئی لڑکیاں پریشر میں آ کے، گھر والوں کے پریشر میں آ کے، یا جو کہ وہ رشتہ ایک کمپلیٹ پیکج لگ رہا ہوتا ہے نا، بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے کہ جو سوچا واو لڑکا بھی بڑا خوبصورت ہے اور گھر بار ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور وہ لوگ بہت ڈیمانڈ کر رہے ہیں بس جلدی جلدی ہم نے شادی کر دینی ہے. لیکن بیٹا آپ کو پردہ اتارنا پڑے گا. چلے آپ سکارف کر لیں، نقاب نہ کریں، کیونکہ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا. اور بیٹا دیکھیں دیور ہیں وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہی ہیں، ان سے کیسا پردہ بیٹا. اور جتنے بھی اس کے آپ کے ہونے والے شوہر کے چاچو ہیں، ماموں ہیں، وہ بھی آپ سمجھے آپ کے چاچو اور ماموں ہیں. بالکل ان کی باتوں میں مت آئے. جو اللہ کے حکم پر چلنے والی عورت کو کہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو، دھیان سے سنیں، پردہ اتارنے کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرو. اسٹریٹ فارورڈ ورڈز میں کہ پردے کو اتار دو، یعنی اللہ کے حکم کی اگینسٹ چلی جاؤ. وہاں سے آپ کو کیا ملے گا میرے بچوں؟ کیا ملے گا آپ کو میری بہنوں؟ کچھ نہیں ملے گا. فی الوقت کے لیے آپ کی شادی اگر ہو جاتی ہے، بہت دھوم دھام سے ہوتی ہے، آپ کبھی وہاں سکون پا ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتا. ایک رول ہے نا، جہاں پر اللہ کے حکم نافذ ہوتے ہیں، جہاں لوگ اوبیڈینٹ ہوتے ہیں اللہ کے، وہی سکون ہوتا ہے. جہاں ڈس اوبیڈینس ہو وہاں پہ ان گھروں میں سکون نہیں ہو سکتا. اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں نا گھروں میں مسائل، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کتنا زیادہ دین نافذ ہے. جتنا زیادہ دین ہوگا اتنا زیادہ ایٹماسفیئر ہیلدی ہوگا اور اچھا ہوگا. اور یہ یاد رکھیں کہ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں، نہیں. جہاں دین کا معاملہ ہے پھر دین پہ ہی چلنا ہے. جہاں فیصلے کرنے ہیں وہاں پھر فیصلے دین پر ہی ہونے چاہیے. کیونکہ اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں جی دنیا داری کا بھی تو ساتھ لے کر چلنا نا. ویسے تو نہیں ہو سکتا نا. آپ دیکھیں دنیا داری ہے تو چلیں ایسا کرتے ہیں، ان فنکشنز پہ بھی چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، مہندی بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں. کون سا وہاں ہم کوئی گناہ کا کام کرنے لگے؟ دیکھیں مہندی کیا ہے؟ ہندوانہ رسم ہے جس کو آپ فالو کرنے جا رہے ہیں. تو آپ بولے نہیں ہم جو ہے نا عبادت بھی کریں گے لیکن ہم جو ہے نا وہ مہندی بھی اٹینڈ کریں گے. یہ دین والی بات نہیں ہے. دین مطلب صحیح دین آپ کے گھروں میں نافذ ہوگا. جتنا زیادہ دین ہوگا اتنا سکون ملے گا. دوسری بات میں نے آپ کو کلیئر کر دی، اگر کوئی رشتہ ایسا آتا ہے چاہے وہ کتنا ویل سیٹل ہے، انکار کر دیں. انکار کر دیں. اگر وہ آپ ان کو قائل نہیں کر سکتے، یہ نہیں سوچنا کہ میں شادی کے بعد قائل کر لوں گی، یہ سب سے بڑی غلطی ہے. کئی لڑکیوں نے اس طرح کیا ہوگا لیکن سب کے لیے پاسبل نہیں ہے. لائف شادی کے بعد ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو جا کے بدل دیں گی، لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے وہ آپ کو اتنا دبا دیں کہ دوبارہ پھر کبھی آپ زندگی میں پردہ کر ہی نہ سکیں. اور ایسی لڑکیاں جو پھنس چکی ہیں نا، یقین کریں وہ روتی ہیں. ان کو پتا ہے کہ کوئی چیز ان سے بچھڑ گئی ہے. جس سے کسی کا بچہ اسے بچھڑ جاتا ہے نا، جس سے اس کو بہت محبت ہوتی ہے کسی ماں کو، بالکل ایسی ان کو جب ان سے پردہ دور ہو جاتا ہے ان کو لگتا ہے کہ they are just incomplete without نقاب، رائٹ؟ کیونکہ وہ اس خوشی سے گزر چکی ہیں، وہ اس سکون سے گزر چکی ہیں، وہ اس اطمینان سے گزر چکی ہیں، تو وہ سکون نہیں پا سکتی. اگر آپ اللہ کے دین کی خاطر
اگر آپ اس رشتے کو ریجیکٹ کریں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت نیک اور اچھا رشتہ عطا فرمائے گا، کیونکہ یہی حقیقت ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتے ہیں، کسی بھی چیز کو آپ چھوڑتے ہیں، اللہ اس سے بہتر الٹرنیٹو آپ کو عطا کرتا ہے، اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کرتا ہے. یہی حقیقت ہے. ایک دعا ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یہ مصیبت کے وقت دعا پڑی جاتی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مصیبت میں ہمیں اجر دے اور اس سے بہتر آلٹرنیٹو ہمیں عطا فرمائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یقین کرے بہترین چیز عطا فرماتا ہے. تو ایسے کوئی بھی رشتے ہیں جب ان کو آپ نہ کر دیں تو اس کے بعد انا للہ پڑھ لیں، بس پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے عطا کرتا ہے انشاءاللہ. اچھا دیکھیں، ایک اور بات، ایک رشتہ ہے جو آپ کے لیے زبردست ہے، جس کو آپ کی فیملی سمجھتے زبردست ہے، لیکن وہ پردہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور ایک فیملی وہ ہے جو فائنینشلی آپ کو لگتا ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، بٹ وہ پردے کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں. تو یاد رکھیں اس رشتے میں بہت برکت ہوگی. شاید وہ رشتہ آپ کو آئے اور آپ سوچیں میں نے تو انا للہ پڑھا تھا، تو میں نے کہا تھا مجھے سے بہتر ملے، تو مجھے یہ کیا مل رہا ہے. ہماری سوچ ہے یہ، ہماری سوچ بدلنی چاہیے. ہم پیسے کے حوالے سے گھر، مکان، گاڑی، ان سب کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے. اللہ کے نزدیک یہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اصل چیز تقویٰ ہے. جن کے گھروں میں اللہ کا خوف ہے، میں آپ کو بتاؤں، اتنے میسیجز آتے ہیں، عورتیں اتنی پریشان ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ اور سسرال والوں سے. آپ کو پتہ ہے مین چیز کیا مسنگ ہے؟ اللہ کا خوف. جن گھروں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ عورت کے حقوق کبھی ادا نہیں کرتے. وہ ان کے ساتھ کیسے جیسے ان کا دل کرتا ہے ویسے معاملات کرتے ہیں. کوئی خدا خوفی نہیں ہے. وہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے. وہ نہیں سوچتے کیونکہ خدا کا خوف نہیں. جس کو خوف ہوگا کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے یا یہی سب کچھ ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہماری بہنوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو وہ کبھی ایسا نہیں کرتے. تو جس گھر میں خدا خوفی ہے وہاں چپ کر کے رشتہ کروا لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے برکت عطا فرمائے گا. باقی تھوڑے بہت اختلافات جو گھروں میں ہوتے ہیں وہ تو سب گھروں میں ہوتے ہیں نا، میاں بیوی کے درمیان میں ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے برکت. دیکھیں، بینگ اے مدر، اگر میری کسی ایسی جگہ پر شادی ہو جہاں پہ میرے بیٹے کا فیوچر سیکیور نہیں ہے، یاد رکھیں یہ میں دل سے کہہ رہی ہوں، جہاں میرا بیٹا اسلامی آپ کہہ لیں کہ اسلام پر چلتے ہوئے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، کہ اسلام پر چلتے ہوئے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، جہاں پہ بدعات ہوں، خرافات ہوں، اور اس ماحول میں میرے بیٹے کی پرورش ہو، تو میرا دم گھٹ جائے گا. میرے لیے سب سے مشکل ترین وہ وقت ہوگا، کیونکہ ایک ماں کے لیے اس کا سب کچھ اس کی اولاد ہو جاتی ہے. اس کی ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ اس کی اولاد ہے. تو اگر کوئی دین پر چلنے والی ماں ہو اور اس کے بیٹے کو ویسا یا بیٹی کو ویسا، بچوں کو ویسا ماحول نہ ملے، اس کا دم گھٹتا رہے گا. اور ایسے بھی میسیجز آتے ہیں کہ ٹیچر ہم نے تو ایسے سوچا تھا، لیکن ہم کیا کریں، ہم سسرال والوں کے ہاتھوں مجبور ہیں. کٹتی ہیں، روتی ہیں. تو یہ چیزیں پہلے ڈیسائیڈ ہو جائیں تو بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. آپ نے انتظار کیا، آپ ویٹ کر رہی ہیں اچھے رشتے کا، کریں. وہ انتظار بہتر ہے جلد بازی سے. ایسے رشتوں میں مت جائیں جہاں بدعات ہیں. پلیز ایسے رشتوں میں مت جائیں جہاں خدا کا خوف نہیں ہے، جو بدعات نے. کبھی اپنا رشتہ وہاں نہ کریں. اگر آپ کو پوری زندگی ویسے ایک بات کریں، کواری رہنا پڑ جائے رہ لیں، لیکن ایسے گھروں میں نہ جائیں جہاں پہ بدعات ہوتی ہیں. ایسے گھروں میں نہ جائیں جہاں پہ شرک ہوتا ہے. آپ کا اپنا وہاں جینا مشکل ہو جائے گا، اور آپ کہیں گے کہ اس سے بہتر تھا کہ میں کواری رہتی. ٹھیک، انشاءاللہ آپ کے بہترین رشتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو نہیں پتا کہ شادی کے بعد کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں. ہم صرف چاہ رہے ہوتے ہیں شادی ہو جائے. اصل چیز ہوتا ہے کہ آپ کے رشتے میں سکون کتنا ہے. اصل بات ہے آپ کے رشتے میں مضبوطی، محبت، اعتماد، بھروسہ، شیئرنگ کتنی ہے. اصل بات ہے کہ آپ کے رشتے میں خدا کتنا ہے، یعنی رب کتنا ہے. آپ کتنا رب کا خیال رکھتے ہیں، رب کی مرضی کا خیال رکھتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے کتنا خدا کا خوف رکھتے ہیں. ایک دوسرے کے کتنے حقوق ادا کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے، سکون یہ ہے، باقی کچھ بھی نہیں. دھوکہ ہے سب کچھ. یاد رکھیں اصل چیز یہی ہے. جہاں خدا کا خوف ہے وہاں سکون ہے، الحمدللہ. اس کے بعد یہ کہ جو نیکسٹ کوشچن یہ آتا ہے کہ اب جب رشتے والے آتے ہیں
اور وہ پردے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اوکے ٹھیک ہے، لیکن وہ اب ہمارے سے ہماری پکچرز مانگتے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں، انیشیل معاملات، شروع کے معاملات پہلے طے کر لیں. یعنی یہ نہیں کہ ایک چکر وہ آئے، ایک چکر میں آپ گئے ہیں، دیٹس اٹ. ایسے نہیں، 2 دفعہ ایٹ لیسٹ جائیں آئیں، مطلب جو بیسک گراؤنڈ ہیں وہ طے ہو جائیں. یعنی کہ آپ کو پتہ لگے آپ کو وہ پسند ہے، وہ آپ کو پسند ہے، ایٹ لیسٹ ان کی بہنوں نے آپ کو دیکھ لیا، یا کسی ایک بہن نے دیکھ لیا، آپ کے گھر والوں نے ان کو دیکھ لیا ہے، تو اور آپ کے عقیدے کی بات ہو چکی ہے، آپ کے پردے کی بات ہو چکی ہے، سمجھ آ گیا آپ کو کہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اس کا آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پہ ہوپ ہے. وہاں پہ پھر جب بہنیں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہماری دوسری بہن نے دیکھنا ہے، یا سپوز ہمارے بھائی نے دیکھنا ہے، صرف اس نے جس کا رشتہ ہونا ہے، ظاہر ہے اس کا حق ہے، وہ ایک دفعہ دیکھ سکتا ہے. تو وہاں پہ آپ ان کو کہیں کہ میں آپ کو امانت کے طور پہ یہ پکچر دے رہی ہوں، آپ نے دکھا کے ڈیلیٹ کر دینی ہے. یہ آپ ظاہر ہے یہاں پہ آپ کو کچھ تھوڑا سا لینا پڑے گا سٹیپ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ مرد گھر میں نہیں آتا رشتہ دیکھنے کے لیے، اور اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ دیکھیں، اگر وہ دیکھے بغیر رشتہ کر لیتا تو پھر کئی رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بعد میں ٹوٹ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں محبت نہیں ہے، مطلب ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے، ہمیں اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، سپوز یہ کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے ان کو پکچر دکھا سکتی ہیں، لیکن پہلے جو مین باتیں ہیں وہ طے ہو جائیں اس کے بعد. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلا کوشچن یہ ہے کہ شادی پر کیا کریں. اوکے، اور مجھ سے بہت زیادہ کوشچن آتا ہے کہ آپ نے اپنی شادی پر کیا کیا تھا. اوکے، آپ نے مجھے فالو نہیں کرنا، آپ نے حق کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سچ کو فالو کرنا ہے. میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے اپنا پراپر برائڈل ڈریس تھا میرا، ٹھیک ہے، اور میں تیار بھی ہوئی تھی اپنے ہسبینڈ کے لیے، اور میں عبایا اور نقاب کر کے برائڈل روم میں چلی گئی تھی. سوری. اور میں برائڈل روم میں ہی رہی تھی. وہاں پر میں نے نقاب اور عبایا اتار دیا تھا، اور میری اسٹوڈنٹس نے ایک پیپر پہ لکھ دیا تھا کہ تصویر لینا منع ہے، اور اس کو روم میں لگا دیا تھا. اور اس روم میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، ایون ویٹرز بھی نہیں آ سکتے تھے. میری اسٹوڈنٹس جو تھی انہوں نے ویٹرس کا رول ادا کیا تاکہ ٹیچر کمفرٹیبل رہیں. اور جس نے بھی، کیونکہ لڑکوں والوں کی طرف سے اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے دیکھنا ہے دیکھنا ہے، اور ہم نے یہ بھی امیج دینا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بہت زیادہ شدت پسند نہ سمجھے، ان کو یہ نہ لگے کہ نقاب مشکل ہے. کیونکہ جتنی بھی ینگ لڑکیاں ہوں گی جب وہ دیکھیں گی تو کہیں گی تو اٹس ایزی، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. سو جس نے مجھے دیکھنا تھا وہ برائڈل روم میں آتی تھی خواتین، وہ آ کے دیکھ کے چلی جاتی تھی، ان کو سامنے لکھا ہوا نظر آتا تھا کہ پکچر لینا منع ہے، سو وہ خوشی سے چلی جاتی تھی. تو پورا فنکشن اسی طرح ہوا. میل حضرات میل سائڈ پہ تھے، عورتیں عورتوں والی سائڈ پہ تھی، اور میں صرف برائڈل روم میں تھی، اور میں وہیں رہی تھی پورے فنکشن میں. اور وہاں سے نکلتے ہوئے پھر دوبارہ میں نے عبایا پہن لیا اور نقاب کر لیا، اور میں اپنے سسرال آ گئی. الحمدللہ یہ میرا جو ہے وہ تھا الحمدللہ. اب میرا جو ولیمہ تھا، ٹھیک ہے، جس کی پکچر جو ہے وہ وائرل ہو گئی تھی، اس میں صرف یہ کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تھا. ولیمے پر یہ تھا کہ پارٹیشن تھی لڑکوں کی اور لڑکیوں کی سیپریٹ سیپریٹ، ٹھیک ہے، اور ہماری طرف سے بھی کوئی کیمرہ مین وغیرہ کوئی نہیں تھا، صرف عورتوں کی سائڈ، مطلب مردوں عورتوں کی سائڈ درمیان میں سیپریٹرز تھے. تو وہاں پر جو ہے وہ میرا برائڈل ڈریس تھا جس کو آپ نے دیکھا بھی، تو اس کو میں نے نقاب کے ساتھ کیری کیا. آپ لوگ اگر آپ لوگوں کو آنا ہے، اگر آپ کو اسٹیج پہ بٹھاتے ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں اور آپ کو عبایا آپ نہیں کیری کر سکتی، تو آپ کوئی لانگ میکسی ٹائپ کچھ اس طرح کا ڈریس آپ بنا لیں، ٹھیک ہے. نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے لیے بہتر ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر اپنا گاؤن لے سکتی ہیں یا چادر لے سکتی ہیں وہ لے لیں، کیونکہ کچھ ایسی فیملیز ہیں جو پردے کو ایکسیپٹ تو کر لیتی ہیں، وہ کہتی ہیں اوکے ویلکم ہم کرتے ہیں، لیکن دیکھیں ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے، آپ بے شک نقاب میں بیٹھ جائیں، بس ہم نے سامنے بٹھانا ہے. تو آپشن زیادہ دے ہے، ٹھیک ہے، نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہوتا ہے. تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے برائڈل ڈریس دیکھیں، اپنے ہسبینڈ کے لیے اچھا سا تیار ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ بہت خوبصورت دن ہوتا ہے، اپنے ہسبینڈ کے لیے اچھا سا تیار ہوں. ڈریس جو ہے وہ اگر آپ لانگ میں چلی جائیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا، ٹھیک ہے.
تاکہ آپ کے لیے کیری کرنا آسان ہوگا. اگر آپ اوپر گاؤن، سپوز اگر کوئی گاؤن نہیں بھی پہنتا تو وہ لانگ میں ہوگا تو سارا اس کا سارا باڈی پارٹس جو ہیں ٹوٹلی چھپ جائیں گے. لیکن اگر آپ اوپر گاؤن کی بجائے بڑی چادر لے کے اس کو آگے فرنٹ سے جیسے شال کی طرح لیتے ہیں، آگے آپ پن اپ بھی کر سکتی ہیں. مین تھنگ از دیٹ کہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ ایک شادی مطلب شادی اس کے مطلب بغیر نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ بہت ایزی ہے، اور بلکہ بہت آپ کمفرٹیبل رہتے ہیں. مجھے بہت مزہ آیا اپنی شادی پہ، خود میں نے بہت انجوائے کیا لٹرلی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آ رہی تھی میرے پاس اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے ان کو دیکھنا ہے. تب میں نے نقاب کیا ہوا تھا تو وہ میرے پاس کھڑی رہی اور وہ انتظار کرتی رہی کہ ابھی تو کھانا کھائیں گی، اب تو اتاریں گی نا. تو وہ بہت خوش ہو رہی تھی اور وہ پھر سوچ رہی تھی کہ ہم بھی ایسے کریں گے. کوئی اپنی دادوں کے پاس جاتا تھا کہ دادو ایسی بھی برائڈ ہو سکتی ہے. تو یہ چیز نئی تھی اور میں نے بہت انجوائے کیا، کیونکہ آپ ٹوٹلی کور ہیں اور فرسٹ ٹائم آپ کے ہسبینڈ ہی آپ کو دیکھتے ہیں، یا سسرال میں جا کے آپ کو کوئی وہاں پہ مطلب فیمیل دیکھتی ہے. الحمدللہ تو یہ بہت اچھا رہتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے الحمدللہ. تو آپ اس کے ساتھ میچنگ سکارف کر لیں، جو بھی آپ ڈریس ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کا میچنگ سکارف کر لیں جس سے آپ کور کر سکیں، اور اچھے طریقے سے اس کو پن اپ کر لیں آپ. پلس یہ کہ اگر آپ گلوز لیتی ہیں ویل اینڈ گڈ، آپ گلوز پہن لیں. اگر آپ گلوز نہیں پہنتی تو پھر اگر آپ کو مردوں کے سامنے جانا پڑے تو اپنے ہاتھ کے اوپر اپنا دوپٹہ کر لیں، کیونکہ ظاہر آپ کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوگی، رنگز پہنی ہوگی اس طرح سے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ مہندی لگاتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سسرال میں جو ہے وہ دیور وغیرہ بھی ہیں، تو پھر آپ یوں ہی کریں کہ جب آپ ان کے سامنے ہیں اپنی چادر سے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا کور کر لیں، کیونکہ گھر میں جو ہے وہ گلوز پہننا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا ڈھولک ہوئی تھی، مہندی کا فنکشن ہوا تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا الحمدللہ، کیونکہ میں پہلے بیس بنا چکی تھی. میرے سے پہلے میری بھائی اور بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی، تو اس میں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ یہاں پہ مہندی نہیں ہوگی. مہندی مجھے لگی ضرور ظاہر ہے مہندی لگاتے ہیں، لیکن مہندی کا فنکشن نہیں ہوا تھا. جس طرح عام کوئی لڑکی گھر آ کے مہندی لگاتی ہے ویسے ہی تھا الحمدللہ. سب کچھ بہت اچھا ہوتا ہے، برکتوں کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور گانے ڈھولک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. ویسے آپ جیسے آپ کے گھر میں جو مہمان ہیں بیٹھ کے اچھے طریقے سے بات چیت کریں بس الحمدللہ. ایک آئی بروز کا سوال آتا ہے بہت زیادہ. دیکھیں آئی بروز جو ہے نا اس کو چھیڑنا نہیں ہے آپ نے، اس کو نہیں کہیں جو ہے نا وہ پارلر میں اٹھتے کہتے ہیں چلے آپ تھوڑی سی کٹنگ کر لیں، تھوڑی سی شیپ بنا لیں. بس یہ ہے کہ آپ نے اس کو شیپ اس کی نہیں بنانی، اس کو چھوڑ دیں. آپ مڈ سے اگر آپ کے دونوں جو آئی بروز جڑ جاتی ہیں مڈ سے، تو وہاں سے ڈفرینٹ رائے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مڈ سے آپ ریموو کر سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ریموو کر سکتے. لیکن جو مڈ والا حصہ ہے وہ پلکنگ میں نہیں آتا. لائک کہ آپ کی آئی بروز کا حصہ نہیں، درمیان والا جو پورشن ناک کے اوپر ہے وہ آپ ریموو کر سکتے ہیں. اس میں 3-4 بال ہوتے ہیں وہ. اور اس کے علاوہ برائڈل شوٹ، اچھا اب دیکھیں آپ نقاب میں ہیں اور آپ کہتی ہیں میں نے شوٹ نہیں کرانا، لیکن اگر سسرال والے بہت کہتے ہیں کہ نہیں چلے یادگار ہو جائے گا، تو آپ اگر پوری کور ہیں تو پھر آپ آپ کا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اور آپ ٹوٹلی کور ہیں، یعنی ظاہر غیر مرد نے آپ کی تصویریں لینی ہے، اگر آپ پوری کور ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. کیونکہ ایسے موقعوں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مطلب اگر دنیا دار لوگ ہیں ان کے گھر آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ ایکسیپٹ تو کر لیتے پردہ، لیکن آپ کے سامنے کچھ شرائط رکھتے نہیں، ایسا کر لیں ویسے کر لیں. تو جس جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی اور معاملات آسانی سے طے ہو جاتے ہیں، وہاں آپ آسانی سے طے کر لیں. اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے وہاں پہ سٹینڈ لے کہ نہیں میں یہ ایسا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں کوشچن ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوں. اچھا اگر آپ کی شادی نہیں ہے، آپ کے گھر میں کسی کا فنکشن ہے، اس میں مہندی ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں؟ کوشش کریں اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں. لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے دور تو نہیں رہا جاتا، لیکن آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں. جو ان کی رسم ہوتی ہے نا جس میں وہ مہندی لگاتے ہیں تیل، اس رسم میں پارٹیسپیٹ نہ کریں. کیونکہ ایک ہی گھر میں ہو فنکشن تو ظاہر ہے آپ وہاں سٹینڈ نہیں لے پا رہے ہوتے. کسی کا فنکشن ہے، آپ کے بھائی کا ہے، آپ کے کزن کا ہے، لیکن آپ کے گھر میں، تو آپ اس رسم میں پارٹیسپیٹ نہ کریں. اور اگر لیڈیز فوٹوگرافر ہیں اور وہ صرف آپ کی پکچر لینا، مجھے یہ نہیں پتا کہ دیکھیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لیڈی فوٹوگرافر ہیں لیکن جب ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ مرد ڈیولپ کرتے ہیں. اگر آپ اور ویسے بھی پکچرز جو ہیں وہ مت لیں.
آپ اپنے موبائل میں اپنی پکچرز رکھ سکتی ہیں اور یہیں سے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ڈیولپ کرنے والا کام مت کروائیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. صرف اور صرف جو مجبوراً ڈیولپنگ ہوتی ہے، لائک آپ کو پاسپورٹ کے لیے یا اپنے آئی ڈی کارڈ کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو وہ کر لیں. ادروائز اپنے موبائل میں آپ کا شوق ہے نا، آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پکچر بنانی ہے اپنے لیے اپنی، تو اپنے موبائل میں بنا لیں اور اسی میں سے بعد میں آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. کسی کو سینڈ نہیں کریں. اچھا، اگر گھر میں فنکشن ہو اور گیدرنگ ہوتی ہے تو خود کو کیسے کور کریں؟ دیکھیں، اگر تو باہر فنکشن ہے تو ظاہر ہے آپ اس کے اوپر عبایا پہن لیں. گھر میں فنکشن ہے تو پھر دیکھیں جو فنکشنز والے ڈریسز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے شفون کے ہو گئے، اس میں جسم جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، تو اس میں پھر آپ کو سکارف لینا ہے اوپر اور دوپٹے کو کھول کے پن اپ کر لینا اچھے طریقے سے، تاکہ کوئی بھی آپ کو ابھار ایسا محسوس نہ ہو. اور یاد رکھیں آپ نے کوئی چھن چھن کرتی ہوئی چوڑیاں یا پازیب نہ پہنی ہو کہ آپ اٹریکٹیو لگیں. اوپر سے نقاب ہاں اگر صرف خواتین ہیں تو ان کی سائڈ پہ آپ ایزی رہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے مرد حضرات آپ پہ گھر میں آئیں گے تو پھر اپنے آپ کو کور رکھیں. جتنا سادہ مطلب ڈریس ہو تو وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور کوشچن دیکھ لیتے ہیں. اب جہاں پہ ہم جاتے ہیں ان شادیوں میں سانگز لگے، سپوز آپ کسی کے ولیمے پہ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پہ سانگز لگے ہوئے، اب آپ سانگز بند تو نہیں کروا سکتے نا. مطلب کہ اگر تو آپ کا فنکشن ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں نہ لگائیں، لیکن کسی اور کا فنکشن ہے تو آپ منع نہیں کر سکتے. سو آپ کیا کریں، اپنے آپ کو کسی اور کام میں مصروف کر لیں تاکہ آپ کا وہاں دھیان ہی نہ جائے. اچھا جی. آپ بھی اگر جیٹ ہوں تو فیملی جوائنٹ رہتی ہو تب بھی نقاب کرنا پھر یس، یا آنکھوں کا پردہ نو 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 نو. یا کوشچن یہ ہے آپ ہی اگر جیٹ ہوں تو اور جوائنٹ فیملی رہتی ہو تب بھی نقاب کرنا فرض ہے یا آنکھوں کا پردہ کر سکتے، مطلب دوپٹے سے زیادہ فیس چھپایا جا سکتا ہے. دیکھیں دیور اور جیٹھ تو آگ ہیں، ان کا تو آگ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آگ ہیں، یہ تو ہمیشہ آپ کے وہ نامحرم ہیں جو آپ کے بہت ہی قریب رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسی چیزیں جو مطلب بالکل قریب ہوں، آپ سوچیں جیسے آپ کو سوچیں آگ ہے، ٹھیک ہے، آگ کی چنگاریاں قریب ہی ہوں تو کسی وقت بھی وہ شعلہ پکڑ سکتی ہیں. تو آپ کتنا بچیں گے ان سے؟ اتنا بچنا ہے دیور اور جیٹ سے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایک ہی فیملی میں رہتے ہیں سو آپ کو ظاہر آپ گھر میں تو بایا نہیں لے سکتی، تو آپ اپنی جو چادر سے دوپٹے سے کور کر لیں اور اوپر سکارف لے لیں، تاکہ آپ کی اگر سکارف کھول کے لے لیں گے آپ کی بیک کو فرنٹ کور ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ. اور دیکھیں دیور جیٹ کا آنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر وقت وہ گھر نہیں ہوتے، تو جب وہ گھر آئیں تو پھر اپنے آپ کو پراپرلی کور کر لیں. تو شادی کے جب ہو جاتی ہے تو پھر ظاہرہ لوگوں کا گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے. اب شادی کے جو آپ نے ڈریسز بنائے ہیں وہ آپ پہنیں اور اس کے اوپر نقاب کر لیں اور اپنے آپ کو کور کر لیں. آپ بے شک دیور جیٹ کی شادی ہوئی ہو پھر بھی وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، پھر بھی آپ کو نقاب کرنا ہی کرنا ہے. آپ ہی میں پردہ پر سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں، سٹارٹ کہاں سے لوں پلیز گائیڈ می. سٹارٹ آپ کو کہاں سے لینا، آپ کو ابھی سے لینا ہے، اسی وقت لینا ہے. بس سمجھے سٹارٹ ہو گیا، سکارف پکڑیں اور کل سے نقاب کر لیں، بس ہو گیا سٹارٹ. یہ کوئی بہت اس طرح کی چیز نہیں کہ آپ کو پورا پہلے پلان کرنا پڑے گا. نہیں، آپ نے ڈیسائیڈ کیا میں نے کل سے پردہ کرنا ہے، اٹھیں نقاب کریں، یعنی سکارف لیں آپ اور اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ آج سے میں پردہ کروں گی. اسٹرینج لگے گا، ان کو عجیب لگے گا، لیکن سب کچھ ہو جائے گا مینج. اور اس کے بعد جو بھی پہلا فنکشن آتا ہے نا اس کو اٹینڈ ضرور کریں، کوئی بھی شادی کا، کیونکہ اس میں ایک اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے. جب آپ جاتی ہیں نا وہاں پہ سب کے سامنے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس نے شرعی پردہ کر لیا. تو میرے لیے فنکشن بڑا آسان رہتا تھا، کیونکہ پھر گھر میں کوئی ایک ایک کر کے آئے نا مہمان تو سب کو بتانا پڑتا ہے جی جی یہ پردہ کرتی ہیں. کوئی آپ کو کہے گا ابھی کیا بات ہے، اس کے دانت میں درد ہے، اس نے نقاب کیوں کیا ہوا ہے، کیا بات ہے، سب کو ایک ایک کو جواب دینا ہوتا ہے. تو جب ایک بہت بڑا فنکشن ہو جائے فیملی کا، وہاں پہ آپ نقاب کر کے چلے جائیں تو سب کو سمجھ آ جاتا ہے کہ بھئی نقاب یہ کرتی ہیں الحمدللہ. بس سٹارٹ لے لیں آپ. نقاب میں آئی بروز چھپائیں. آئی بروز آپ کو پتا ہے آنکھیں بھی آپ کو پتا ہے اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہیں، آنکھوں کو بھی جتنا حد تک آپ چھپا سکتی ہیں چھپائیں، اور آئی بروز کو تو ضرور چھپائیں، آئی بروز کو تو ضرور چھپائیں. اچھا، یونیورسٹی میں کمبائن کلاسز ہوں تو کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ بھی آپ کو
نقاب کرنا ہے، سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے. اگر تو وہاں آپ کا یونیفارم ہے اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو یونیفارم میں ہی بیٹھنا ہے تو پھر ایٹ لیسٹ اگر آپ کا وائٹ یونیفارم ہے تو وائٹ دوپٹے سے اپنے آپ کو کور کر لیں، آپ کا یونیفارم جو ہے وہ لوز ہو. اور اگر آپ کی کلرڈ آپ پہنتے ہیں وہاں پہ، اگر آئی تھنک سو آپ، اگر میرا نہیں خیال کہ گاؤن الاؤ نہ ہو، یونیورسٹی میں الاؤ ہوگا. اگر وہ نہیں الاؤ کرتے سپوز، اور آپ کو اسی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، تو لانگ تھی جو میکسی ٹائپ ہوتی ہے نا، بلیک یا ڈارک کلر کی، براؤن، وہ بنا لیں کہ لگے ہی نہ کہ آپ کا پورا کور بھی ہو جائے، کچھ بھی چیز پرومیننٹ بھی نہ ہو، اور آپ نقاب کر لیں. تو الحمدللہ ویسے اب تو کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جہاں ان کو مشکل لگتا ہے، جیسے باہر کے لوگ ہیں ہماری اسلامی کنٹری میں تو نہیں، باہر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ماسک لگا لیتے ہیں نقاب کے بغیر. لیکن یہ دیکھیں، آپ کا اگر آپ ماسک سے نقاب کرتی ہیں تو پھر یہ بھی دھیان رکھیں آگے سے فرنٹ سے آپ کا سارا کور ہونا چاہیے، نہیں آپ کی آنکھیں، آپ کے آئی بروز صحیح طرح سے کور ہونی چاہیے. اچھا جی، آئی تھنک سو آپ یہ الحمدللہ میں نے آپ کی پردہ سے سن کے سٹارٹ کرا ہے پردہ، اینڈ آئی ایم دا فرسٹ ان دا فیملی. الحمدللہ آپ وہ پہلی کیا اسے کہتے ہیں اینٹ ہے جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہوگی انشاءاللہ. اگر گھر چھوٹا ہو اور پھر کزن وغیرہ رہنے آئیں پھر کیسے کریں؟ دیکھیں پھر آپ کو ان کے روم میں سونا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر بہت ہی چھوٹا روم ہے، ایک ہی روم میں آپ کو لازمی سونا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو اس طرح سے اپنے آپ کو کور کر کے سونا ہے کہ آپ کا فیس کور ہو، آپ کی پوری باڈی کور ہو. اور جہاں پہ آنا جانا ہے دن میں آپ کیا کریں تو آپ کو نقاب ہی کرنا ہے. آہستہ آہستہ جو کزن ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ بھی ہیں یا ہماری بہن ہے، وہ نقاب کرتے ہیں، تو پھر وہ نوک کر کے آیا کریں گے انشاءاللہ. آپ شروع کر دیں گے نا جب، تو یہ سارے کوشچنس کے آنسر آپ کو خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گے، سب کچھ خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. جب دیکھیں میں نے جو سیریز بنائی تھی پردہ سیریز 1، اس میں نے ہر چیز مینشن کر دی تھی کیونکہ ان سب چیزوں سے میں گزری تھی، تو مجھے سمجھ آ گیا کہ میں کیا کر سکتی ہوں. تو پھر آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. سم ٹائم ایسے ہوتا تھا کہ اچانک کوئی آ رہا تھا اور لائک نقاب نہیں کیا ہوتا تو فوراً جو چیز پاس پڑی ہے اس سے اپنے منہ کو کور کر لیتی تھی. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ رستے جو ہے ہمارے لیے نکالتے ہیں. آئی تھنک آج کا لیکچر ہمارا کافی لمبا ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، اور جو بھی باتیں ہیں آپ کی انشاءاللہ ان کو جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو سالو کیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے اس ایفرٹ کو قبول فرمائے. میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میری پوری ٹیم کے لیے اور میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.